بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، آج 20 تاریخ ہے اور منگل کا دن ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں افغانستان کی مختلف خبریں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جناب۔ منسٹری آف کامرس کی طرف سے ایک میٹنگ رکھی گئی، ایک کانفرنس رکھی گئی، جس میں تمام کاروباری حضرات، اس کے علاوہ چھوٹے دکاندار اور چھوٹے کاروباری حضرات کو بلایا گیا جو پیچھے منسٹری آف فنانس کی طرف سے ٹیکسز لگائے گئے۔ انہیں یقین دلایا گیا کہ ہم ان ٹیکسز کو کم کریں گے اور آپ کے بزنس کو مزید پروان چڑھانے کے لیے اور بھی ایکٹیویٹی کریں گے۔ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں جو آپ ایڈمنسٹریشن افیئرز مولوی اسلام حنفی صاحب نے اس میٹنگ کے دوران خطاب کیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ منسٹری آف فنانس ان ٹیکسز کو ختم کرے گی ضرور، اور جلد آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ منسٹری آف فنانس کی طرف سے بہتر اقدام کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ فنانس منسٹر ملا بدری صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، جنہوں نے میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم مزید ٹیکس کم کریں گے اور مزید مواقع بزنس کے کاروبار کے پیدا کریں گے، اور ہماری کوشش ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ اس طرف آئیں اور وہ کاروبار میں اپنا سرمایہ خرچ کریں۔ اس کے علاوہ جناب انہوں نے اشیاء خرد و نوش میں بھی کمی کا وعدہ کیا۔ اس کے علاوہ جناب خبر کریں گے گرباز سے ہوسٹ پولیس ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگ تیار کی گئی وہاں پہ، جس کا افتتاح جناب پروویژنل چیف آف پولیس ہوسٹ مولوی محبوب شاہ صاحب نے کیا، اور اس کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہ ہم نے ری بلڈ کیا، اس کی رینوویشن کیا، اور اس کی رینوویشن میں 1.5 ملین افغانی خرچ ہوئے۔ ہر چیز کا ساتھ ہی ساتھ جناب وہ بتاتے رہے ہیں ہمیں کتنے لگے ہیں، اور یہ اسلامی نظام ہے۔ اس کے علاوہ جناب 6000 افغانی ایران سے اپنے وطن واپس آئے، جو کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں بارڈر کراس کر کے ان کے کنٹری میں گئے تھے۔ مولوی صادق نصرت صاحب جو کہ صوبہ نمروز میں ہیڈ آف ریفیوجی ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ مختلف پچھلے جو ہفتے گزر چکے ہیں ان میں یہ لوگ گئے تھے اور ہم انہیں واپس لے کے آئے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے بہتر کام کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب صوبہ فرح میں صوبائی پولیس ہیڈ کوارٹر نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا، جس کے سلسلے میں انہوں نے 600 کلو گرام ڈرگز کو قبضے میں لیا۔ یہ ان کی ایفرٹ ہے کہ ہر جگہ پہ جہاں بھی آپ دیکھیں جناب، جتنے بھی یہ سیکیورٹی فورسز کے ادارے ہیں بہت ایکٹیو ہیں ادھر افغانستان میں۔ اس کے علاوہ اربن منسٹری جو ہے وہ منسٹری آف اربن ڈیولپمنٹ آف لینڈ، انہوں نے ایک ٹیکنیکل ٹیم جو ہے وہ سروے کے لیے بھیجی صوبہ پکتیہ میں بھی، جہاں پہ پچھلے کچھ دن پہلے وہاں پہ بہت سخت زلزلہ آیا تھا، اور انہوں نے وہاں پہ بھیجا، اور وہ نقشے کے مطابق تمام علاقوں کا وزٹ کریں گے، سروے کریں گے، اور دیکھیں گے زلزلے میں کون سے نقصانات ہوئے۔ پھر جو ہیں وہ اس ادارے کے سربراہ ہیڈ آف منسٹر ہیں جو مولوی حامد اللہ نعمانی صاحب، انہوں نے بتایا کہ ہم اس نقشے کے مطابق جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم لے کے آئے گی، وہاں کی سڑکیں، وہاں کے پل اور چھوٹی پلیاں جلد تعمیر کریں گے، اور اس سروے کے مطابق ہم تمام کام گاہے بہائے ایک کے بعد دوسرا کمپلیٹ کریں گے۔ بغلان یونیورسٹی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ادارے کی جانب سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں یونیورسٹی کی لاتعداد لڑکیاں جنہوں نے حجاب کیا اور انہوں نے اس کام کو سپورٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم حجاب کو پروموٹ کریں گے۔ حجاب ہمارے لیے ایک پردہ کا نظام جو ہے وہ ہمارے لیے ایک تحفظ ہے، ہمارے لیے ایک ڈال ہے، اور بہت بڑی کانفرنس ہوئی وہاں پہ، اور تمام تقریباً لاتعداد لڑکیاں جو حجاب کر کے آئی، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس۔ اس کے علاوہ جناب غزنی کے جو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹکس اینڈ انفارمیشن ہے، ان کے افیشل نے بتایا کہ اس سال جو گزشتہ سال گزر چکا ہے، انہوں نے 25 ملین افغانی ریونیو آمدنی انہوں نے وہاں پہ اکٹھی کی ہے، اور وہ ریاست کے حوالے کی ہے۔ اس کے علاوہ افیشلز نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے یہ جو تمام آمدنی ہے یہ کرپشن نہ ہونے، کوئی کرپشن نہیں ہوئی،
شفاف اور اچھی مینجمنٹ کی وجہ سے اس سال کی آمدنی زیادہ ہوئی، گزشتہ تمام سالوں سے اس سال کی آمدنی زیادہ ہوئی۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ تمام ادارے وہی ہیں جو طالبان کی حکومت سے پہلے کام کر رہے تھے۔ چلیں کچھ ڈپارٹمنٹس کے نام انہوں نے بدلے ہیں، اور ان اداروں میں جتنے بھی لوگ پہلے کام کر رہے تھے وہی اب کر رہے ہیں، صرف سربراہان طالبان کی حکومت کے ہیں، انہوں نے ان کے مقرر کردہ نمائندے ہیں، اس کے علاوہ تمام لوگ وہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ سربراہ جو اچھا ہو تو پھر تمام چیزیں اچھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ایک اکنامک کوریڈور اوپن ہوا جو افغانستان، ازبکستان، کرغزستان اور چائنا کے درمیان کا اس کی پہلی کھیپ جو کمرشل سامان کی ہے وہ کچھ دنوں تک افغانستان میں پہنچنے والی ہے، ابھی وہ قازقستان میں ہے، چائنا سے سامان لے کے آ رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ جناب امریکی صدر کا ایک بیان آیا کہ ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ مولوی بشیر جو ہیں وہ بشیر نورزئی صاحب، ان کو امریکہ کی طرف سے آزاد کیا گیا ہے، اور یہاں سے ایک امریکن باشندہ۔ تو صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ہمارے لیے یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا، لیکن ہم نے اپنے ایک شہری کے لیے ایسا ہمیں کرنا پڑا، ورنہ ہم نے مولوی صاحب کو نہیں چھوڑنا تھا۔ لیکن افغانستان کی حکومت کا کام دیکھ لیں، اپنا آخری بندہ تھا یہ انہوں نے جو چھڑایا۔ اور جتنی ہم نے آج آپ کو خبریں دی ہیں، اس میں پہلے بھی دیتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کام کر رہا ہے، اور افغانستان میں تمام وہی ڈپارٹمنٹ ہیں جو پہلے چل رہے تھے، صرف سربراہان بدلے ہیں اور سربراہان ایماندار ہیں، اور یہ سب کچھ اسلام کے تابع ہی ہو سکتا ہے۔ ایمانداری سے تمام نظام ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی انشاءاللہ یہ کرپشن و سارے معاملات ختم ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔